السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور بہت ہی بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا شروع کیا ہوا تربیت و تعلیم کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہو رہا ہوگا۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم بات کر چکے تھے کہ بچہ ایک زرخیز زمین کے مانند ہوتا ہے۔ اگر اس زمین کے اندر اچھا بیج بویا جائے تو وہ اچھی فصل اگتی ہے، اور اگر اس میں ایسی بیج بوئی جائے جو کانٹے دار ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کی فصل اس میں اگنے لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سمجھدار کسان ہر بیج کو ایک ہی انداز سے نہیں بوتا۔ وہ ہر بیج کی نوعیت کو سمجھتا ہے، وہ موسم کو بھی دیکھتا ہے، وہ زمین کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بیج کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، کتنی دھوپ چاہیے اور کس وقت اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح بچہ بھی تربیت اور اپنی فطرت کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا بنتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لے کر آتا ہے؟ وہ نہ کوئی زبان جانتا ہے، نہ دنیا کے اصول جانتا ہے، نہ اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے، لیکن پھر چند سالوں کے اندر وہ بولنا سیکھتا ہے، وہ سوچنا سیکھتا ہے، عادات بناتا ہے اور ایک مکمل شخصیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ اس کے اندر آتا کہاں سے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ایک ننھے سے بچے کو مستقبل کا انسان بناتی ہے؟ وہ طاقت ہے تربیت، اور تربیت ہر بچے کی مختلف مراحل میں مختلف اعتبار سے الگ طریقوں سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بچے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر بچے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، ہر بچے کی نفسیات الگ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہر بچے کی تربیت بھی اس کے عمر، اس کے مزاج اور اس کی ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی جو ہمارے سامنے سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت شروع کب ہوتی ہے؟ کیا اس وقت جب وہ اسکول جانا شروع کر دے؟ کیا اس وقت جب وہ بولنا سیکھ لیتا ہے؟ یا اس وقت جب وہ اچھے اور برے میں فرق کرنا شروع کرتا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی تربیت اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ کہ تربیت کسی ایک سبق کا نام نہیں، کسی ایک دن کی کوشش کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لہذا بچے کی تربیت اس کے عمر کی ضروریات کے مطابق ہوگی۔ ہر بچے کی عمر کی ضروریات، نفسیات اور خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عمر کی اپنی دنیا ہوتی ہے، ہر عمر کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اسی لیے کامیاب ٹرینر سب سے پہلے بچے کی عمر کو سمجھتا ہے، پھر اس کے نفسیات کو، اس کے مزاج کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد عمر کے مختلف مراحل کے اعتبار سے اس کی تربیت کرتا ہے۔ چونکہ بچے کی تربیت میں عمر کے مختلف مراحل کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں بچے کے مختلف عمر کے مراحل کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو بچے کی عمر کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک کا۔ یہ زمانہ بچے کی محبت، اعتماد اور شخصیت کی بنیاد کا زمانہ ہے۔ اس عمر میں بچہ سب سے زیادہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اسے محبت چاہیے، توجہ چاہیے، تحفظ کا احساس چاہیے، تاکہ کل وہ ایسی ہی صفات کا حامل بنے۔ یہی وہ وقت ہے جب اس کے دل میں اعتماد اور زندگی کی بنیادی عادات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے 5 سال سے لے کر 10 سال تک کی عمر کا۔ یہ زمانہ عادتیں بنانے، نظم و ضبط سکھانے، آداب پیدا کرنے، عبادات کی رغبت دلانے اور تعلیم کی بنیاد مضبوط کرنے کا دور ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے 10 سال کی عمر سے لے کر 15 سال تک کی عمر کا۔ یہ دور جذبات اور اس کے جسم کی اور اس کے احساسات کی اور اس کے جذبات کی تبدیلیوں کا دور ہے۔ اس عمر میں بچے کو صرف حکم نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے سننے والا، اسے سمجھنے والا اور اس کی اچھی رہنمائی کرنے والا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ابھرتے ہوئے جذبات پر کنٹرول کر سکے اور اپنے فیوچر کے لیے اپنی زندگی کو اچھی تعمیر کے ساتھ مزین کر سکے اور اچھی تربیت حاصل کر سکے۔
اس کے بعد چوتھا مرحلہ 15 سال کی عمر سے لے کر 20 سال تک کی عمر ہے، اور یہ سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بچہ ذمہ داری سیکھتا ہے اور اپنے زندگی کے فیصلے کرتا ہے، زندگی کے مقصد کو متعین کرتا ہے اور عملی میدان میں قدم رکھنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسے حوصلہ چاہیے، اس دور میں اسے اعتماد چاہیے، اس دور میں اسے ایسے ٹرینر کی ضرورت ہے جو اس کی ذہن سازی کر سکے، جو اسے اس کا فیوچر اچھا کر کے دکھا سکے۔ اسے ایسے ٹرینر کی ضرورت ہے جو اسے تعلیم یافتہ ماحول میں لا سکے۔ اسے ایسے ٹرینر کی ضرورت ہے جو اسے اس کے مستقبل کی اچھی سمت متعین کرنے کا طریقہ بتا سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ان کے عمر کے مختلف مراحل کو سمجھتے ہوئے کریں، ان کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کی نفسیات کو سمجھ کر کریں، تاکہ وہ اپنے مستقبل میں ایک کامیاب ترین شخصیت بن کر سامنے آئیں اور اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، اور کسی بھی مرحلے میں وہ شکست نہ کھائیں، کسی بھی مرحلے میں وہ پیچھے نہ ہٹیں، اور وہ جب بھی کسی بھی میدان میں قدم رکھیں تو ان کے پیچھے ایک ایسی مضبوط اور ایک ایسی طاقتور اور اعتماد تربیت ہو کہ وہ زندگی کے تمام مراحل کے اندر ایک کامیاب شخصیت بن کر سامنے آئے۔ تو لہذا ایسی بہترین شخصیت سازی کے لیے، بہترین تربیت نکاری کے لیے، اور بہترین اپنی اولاد کی سوچ بنانے کے لیے، اور اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، ان کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے مزین کرنے کے لیے اپنے بھائی محمد سعید کے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔